اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے یہ دیکھے کہ میری دینی ذمہ داری کیا ہے، دین ہم سے کیا چاہتا ہے، دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان بن گئے، کیا یہ ہمارے لیے کافی ہے؟ یا مسلمان بننے کے بعد ہمارے لیے کچھ راستے متعین کیے گئے ہیں کہ تمہارا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اس کے رضوان ہمیں مقصود و مطلوب ہے۔ لہذا اپنے لیے زندگی کی وہ راہیں متعین کرو، دوسرے لفظوں میں یہ کہ بے مقصد زندگی نہ گزارو۔ آج ہر شخص بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، اسے پوچھیں کہ تمہاری منزل کیا ہے، وہ جو منزل کا پتہ ہی نہیں، اگر پتہ ہے تو اس کے لیے تعین نہیں کیا، بس ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ بس زندگی گزر رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ بھی کیسے گزر رہی ہے اور کیسے گزرنی چاہیے اس کی طرف توجہ نہیں۔ نبی رسول پیغمبر اسی مقصد کے لیے آئے، اور یہ کاملین نے ساریاں زندگیاں، حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ جن کا تذکرہ گزشتہ 3 جماعت مبارکہ میں آپ نے سنا، ان کی ساری زندگی کی توجہ، جتنے لوگ مرید ہوتے تھے، جو مجلس میں آتے تھے، جو واعظ سننے آتے تھے، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ میرے پاس آنے والا ہر شخص با مقصد زندگی گزارنے والا بن جائے، میری نسبت والا کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو بے مقصد زندگی گزار ہو، جو بے مقصد زندگی گزار ہو۔ بیت کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہر شخص یہ سوچے کہ میں دنیا میں کس کام کے لیے آیا ہوں اور مجھے دنیا میں رہ کر کیا کام کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے اور میں دنیا میں کیا کام کر رہا ہوں۔ جب یہ سوچ و بچار اور غور و فکر کرے گا تو اس کے لیے پھر اپنی زندگی کی راہیں متعین کرنا آسان ہو جائے گا کہ میں آیا کس کام کو تھا اور پڑھا کن کاموں کے اندر، آیا کس کام کے لیے تھا اور پڑھا میں کس کاموں کے لیے۔ آسان لفظوں میں قرآن مجید کا خلاصہ اور حدیث شریف کا خلاصہ اگر میں عرض کروں تو وہ یوں بات بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ دین ہم سے یہ چاہتا ہے، اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان کا نمایاں پہلو یہ ہے، اور احادیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی ساری زندگی اور دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اے انسان، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو، تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، میری نعمتیں گننے میں نہیں آئیں گی۔ ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا اور پھر سب سے بڑا کرم یہ کیا کہ انسان بنا کر ہمیں اپنے محبوب کی غلامی عطا، ہمیں ایمان، اسلام اور قرآن اور پیارے محبوب کا دامن لطف و کرم ہمیں عطا، اور پھر ہر نعمت سے ہمیں نوازا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ساری نعمتیں انسان کو دی تو کیا بے مقصد ہی بنا دیا؟ انسان کو بنانے کو کوئی مقصد نہیں، یا دنیا کی زندگی بنانے کو کوئی مقصد نہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے، دیکھیے قرآن مجید کیا ہمیں پیغام دیتا ہے، قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، قرآن ہمیں کیا سبق اور درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے اور یہ خیال کر لیا ہے، یہ تصور کر لیا ہے کہ تم بے مقصد پیدا کیے گئے ہو؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان کیا تم نے یہ گمان اور خیال اور تصور کر لیا ہے کہ میں نے تجھے بے مقصد بنایا ہے؟ نہیں، ہر چیز کے بنانے کا مقصد ہے، اور تیرے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا گیا کہ انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی معرفت حاصل ہو، اور اللہ نے اپنی معرفت کے لیے نبی بھیجے، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، انہوں نے اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچائے تاکہ لوگوں کو اپنے خالق کا پتہ چلے، اپنے معبود کا پتہ چلے، اور اللہ کی پہچان، اس کی معرفت اور اللہ کی ذات کا عرفان میں حاصل ہو۔ اور جب اللہ کی ذات کا عرفان حاصل ہوگا، معرفت حاصل ہوگی،
پھر وہ عبادت کرے تو پھر اپنے رب کی عبادت کرے، اور اس کے سوا پوری کائنات میں پھر کوئی استحقاق عبادت نہیں رکھتا۔ اسی لیے کلمے کی تعلیم یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا بڑی کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ کی معرفت، اس کا عرفان جب حاصل ہو جائے تو پھر وہ اپنے رب کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کرے، اپنی رب کی رضا کی تلاش میں اپنی زندگی بسر کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہمیں کیوں دی گئی؟ آج کے خطاب جمعہ میں یہ اصلاحی بیان جو ہے، اس کا ایک نقطہ کمال ہے، وہ یہ ہے کہ میں اور آپ ہم سب یہ سوچیں کہ یہ ہمیں جو سانس آتا جاتا ہے زندگی ہے، یہ اللہ نے ہمیں دی ہے، ہر نعمت سے ہمیں نوازا ہے، ہر نعمت سے نوازا ہے۔ تو کیا ہمیں بے مقصد بنایا گیا ہے، فضول بنایا گیا ہے؟ ہمارے بنانے کو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو مقصد متعین کر دیا، یہ دنیا کی ساری زندگی ہمیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ اس دنیا کی زندگی میں رہ کر ہم کوشش اور محنت کریں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اپنی ساری تگ و دو، اپنی ساری سرگرمیاں اس کام میں خرچ کر دے کہ مرنے کے بعد جہاں جا کر کے ہم نے رہنا ہے، ہماری وہ آخرت کی زندگی سنور جائے۔ وہ ہماری آخرت کی زندگی سنور جائے۔ یہ ہے اس دنیا کا مقصد، اس دنیا میں رہ کر ایسی زندگی گزارو۔ پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ با مقصد زندگی گزارو، بے مقصد نہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایسے زندگی کے اعمال کا انتخاب کیا جائے جن کے کرنے سے ہماری وہ زندگی سنور جائے جسے آخرت بھی کہتے ہیں، جسے آخرت بھی کہتے ہیں۔ ہماری وہ زندگی سنور جائے جہاں مرنے کے بعد جا کر کے ہم نے رہنا ہے۔ یہ گل زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے محض اس لیے عطا فرمائی۔ اب دیکھیے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کامیاب کون ہے، بامراد کون ہے؟ جو اللہ کے راستوں پہ چلتا ہے وہ منزل پہ پہنچتا ہے۔ وہ منزل پہ چلنا کیسے ہے؟ قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے، قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے، قرآن ہمیں درس دے رہا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ بامقصد زندگی گزارنی ہے، کیسے گزارنی ہے؟ قرآن دیکھیے کیسی رہنمائی کرتا ہے، کیسا پیارا پیغام قرآن مجھے اور آپ کو دے رہا ہے۔ قد افلح، اللہ کے قرآن میں فرماتا ہے تحقیق دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اس نے حاصل کر لیا۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اس نے قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، اس نے فلاح پائی۔ کون؟ من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام جپتا رہا، اپنے رب کا نام ذکر کرتا رہا، فصلی، اور نماز پڑھتا رہا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ پہلا ہے اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے آپ کو قد افلح من تزکا، اپنے آپ کو پاک کرنا، صاف ستھرا کرنا، اور پھر اپنے رب کا ذکر کرنا، اپنے رب کا نام جپنا، فصلی، اور پھر نماز پڑھنا 5 وقتہ پابندی سے، کامیابی اور کامیابی۔ اب یہ جو تزکا کا لفظ ہے، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اس کا بڑا جامع مفہوم ہے۔ میں مختصراً اس کی تھوڑی سی تفسیر عرض کر دیتا ہوں کہ حلال اور حرام کی تمیز، اپنے آپ کو پاک کون کرے گا؟ جسے حلال اور حرام کی تمیز ہوگی۔ تمیز کا معنی پہچان، حلال اور حرام کی پہچان ہوگی، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ تمیز یعنی امتیاز قائم ہو جائے کہ یہ باتیں اور یہ کام، یہ اعمال، یہ افعال، یہ اشیاء، یہ حرام ہیں، اور یہ اعمال اور افعال اور باتیں حلال ہیں۔ حلال اور حرام کا جب فرق اسے معلوم ہو جائے گا
اس کے بعد پھر درجہ آتا ہے جائز اور ناجائز کا. جائز اور ناجائز، یہ کام حلال ہے یا حرام ہے، یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ پہچان. اس کے بعد جائز اور ناجائز کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے. تو جب بندہ حرام سے اپنا دامن بچاتا ہے، حرام سے اپنا دامن بچاتا ہے، پھر حرام کاموں سے وہ باتیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جن باتوں کا کہنا حرام ہے، کچھ کام ایسے ہیں، اعمال اور افعال ایسے ہیں جن کا کرنا حرام ہے. لہذا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، قرآن یہ بتاتا ہے اور پیغام اور درد دیتا ہے کہ حضور کا کلمہ پڑا ہے، اب تم شتر بے بہار نہیں ہو، تمہاری لگام محمد عربی کے ہاتھ. تم پابند ہو گئے، تم پابند ہو گئے سبحان اللہ کہ ہر وہ کام جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا اور ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس کی آپ پابند ہو گئے. دیکھیے حضور کی حدیث ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام فرمایا ذاک طعم الایمان، ذاک طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس نے ایمان کا ذائقہ پا لیا، اس نے ایمان کی حلاوت پا لی. کون؟ من قال رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میرا دین اسلام ہے، میں اس پر بھی راضی ہوں. وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، میں اس پر راضی ہوں. حضور نے فرمایا ذاک طعم الایمان من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. جس نے کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں. اب یہ اقرار کر لیا، اب ہم پابند ہو گئے. اللہ کے احکام کے شکر سے محاب نہیں ہے، بلکہ مسلم کا لفظ جو ہے مسلم، ہر کوئی کہے کہ میں مسلم ہوں، میں مسلم ہوں، مسلمان ہوں، لیکن اس کا معنی بھی کبھی دیکھا کہ مسلم کا معنی کیا ہے؟ عربی میں اہل عرب جس اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی تھی، جس اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی تھی اور نکیل مالک کے ہاتھ میں ہوتی تھی نا، اس اونٹ کو کہتے تھے مسلم. اس اونٹ کو کہتے تھے مسلم، جس کی نکیل پڑ جائے ناک میں اور اس کی لگام مالک کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ اونٹ اپنی مرضی سے نہ سو سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے. اس کا مالک اسے کہے گا چلائے گا تو وہ چلے گا، مالک بٹھائے گا تو وہ بیٹھے گا. اب وہ پابند ہو گیا کیونکہ اس کی ناک میں نکیل پڑ گئی، اور وہ نکیل ڈال کر کے مہار جو ہے وہ مالک کے ہاتھ میں ہے، شتربان کے ہاتھ کے اندر ہے، اس کا وہ پابند ہو گیا. جب ہم نے کلمہ پڑھا، دین اسلام کو قبول کیا، اب ہم پابند ہو گئے. اب پابند ہو کر دین ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم شتر بے مہار نہیں ہو، تمہارا سونا اور اٹھنا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے. سونا اٹھنا بھی اپنی مرضی سے نہیں، پھر خالق کی مرضی چلے. اسی لیے 5 وقتہ جو نماز فرض کی گئی، اس کے اندر یہی حکمت ہے کہ ایک آدمی مزے کی نیند سو رہا ہے، اس کی فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں تو پابند ہوں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا، شریعت محمدیہ کا، دین محمدی کا میں پابند ہوں. اب جیسے ہی اس نماز کا وقت آئے گا، میں نے چونکہ کلمہ پڑھا ہے اور کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ دین میں اور شریعت میں سب سے بڑا فرض نماز ہے، اس سے بڑا تو کوئی فرض ہے نہ اس سے بڑی کوئی ذمہ داری ہے. لہذا
کفر اور اسلام کے درمیان فرق، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ میں نے 11ویں شریف کی محفل میں ماہانہ محفل ذکر میں یہ عرض کیا تھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ جو صوفیاء کے ہاں فنا اور بقا کا مسئلہ ہے، تو یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ فنا کیا ہوتی ہے اور بقا کیا ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رکھ کر اعلان کرنا کہ یہ جنازہ ہے باقی باللہ کا، اور جن لوگوں نے ان کے احوال سنے اور پڑھے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، میں بتا دیتا ہوں کہ ولایت میں انتہائی اعلیٰ درجہ حاصل تھا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ۔ وہ سیف اللسان تھے، جو زبان سے فرماتے تھے فوراً صادر ہو جاتا۔ پوچھنے والے مرید نے پوچھا کہ حضرت فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ فرمایا جب میرا جنازہ میں فوت ہو جاؤں، غسل کفن تیار کر کے جنازہ صفے بنا لینا اور میری چارپائی جنازے والی رکھ کے اعلان کرنا کہ سامعین اور حاضرین میں ایسا شخص جس کی کبھی پنج وقتہ نماز تو بہت بلند مرتبہ ہے نا، فرمایا جس کی تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو، فرمایا اعلان کرنا خواجہ باقی باللہ کا جنازہ ہے اور ان کی وصیت ہے پڑھائے گا وہ جس کی تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ فرمایا اگر صفوں میں سے کوئی نکل آئے تو وہ میرا جنازہ پڑھا دے، اگر صفوں سے نہ نکلے کوئی ایسا شخص نہ سامنے آئے جس کی تہجد کی نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو، پھر انتظار کرنا اور ایک نقاب پوش آئے گا جو میرا جنازہ پڑھائے گا، نقاب پوش جنازہ پڑھانے آئے گا، یہ مسئلہ اس سے پوچھ لینا۔ مرید سے فرمائے کہ جو تم نے پوچھا ہے کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، یہ اس سے پوچھنا جو میرا جنازہ پڑھانے آئے گا۔ لوگ سوچو بچار میں ہیں کہ اعلان ہوا ہے کہ جس کی تہجد بھی قضا نہ ہوئی وہ جنازہ پڑھائے، حاضرین میں سے کوئی بھی نہیں سامنے آیا۔ پھر اچانک دیکھا کہ ایک شخص نقاب کو سواری پہ آئے ہیں اور اتر کر مصلی پہ کھڑے ہو کے انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ چہرے پہ نقاب تھا جسے بکل مارنا آپ کہتے ہیں، چادر اوڑھی ہوئی تھی، چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا، جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھا کے جب واپس ہونے لگے تو مرید نے کہا حضرت یہ میرے مرشد نے مجھے کہا تھا کہ تو نے مجھ سے فنا اور بقا کا مسئلہ پوچھا کہ حضرت فنا کیا ہے بقا کیا ہے، تو فرمایا میرا جنازہ جو پڑھائے گا اس سے پوچھ لینا۔ خدا کے لیے مجھے یہ مسئلہ بتاتے جائیں کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ وہ جنازہ پڑھانے والے نے اپنا نقاب اٹھایا، وہ حضرت خواجہ باقی تو اس نے پوچھا حضرت فنا کیا ہے بقا کیا ہے، وہ چارپائی کی طرف اشارہ کیا، وہ فنا ہے اور یہ بقا ہے، وہ فنا ہے اور یہ بقا ہے۔ اس میں سے ایک نقطہ لے رہا ہوں کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہ ہو۔ حاضرین محترم، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بے مقصد زندگی گزار، وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، میرا بھی اکثر وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے بحیثیت انسان کچھ بشری تقاضے ہیں، کچھ خطائیں ہیں، ہم دنیا کے جگڑن میں جگڑے ہوئے ہیں، ہمیں فرصت ہی نہیں کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔ ہم سوچیں کہ بھئی مرنا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، کیا جواب دیں گے؟ انبیاء میلاد میں آیا تو اس لیے کہ میں اکثر یہ نعرہ دیا کرتا ہوں کہ میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ، میلاد مناؤ اور پیغام مصطفیٰ اپناؤ۔ غوث پاک کا عرس منایا، میلاد منایا، تو میلاد منا کر غوث پاک کا عرس منا کر ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائیں گے، زندگیوں کے اندر تبدیلی لائیں گے، بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا، ہر شخص اپنے آپ کو بدلے۔ میرے آقا کریم نے انقلاب برپا کیا جب اعلان نبوت فرمایا
تو 23 سالہ زندگی میں حیات مقدسہ میں 23 سال میں میرے آقا کریم نے وہ انقلاب برپا کیا جسے انقلاب محمدی کہتے ہیں، جسے انقلاب مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وہ جو اونٹ چرایا کرتے تھے، ان پہ اونٹ ریوڑ قابو میں نہیں آتے تھے، وہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بن گئے، جو اپنی بیٹیوں کو گردن مروڑ کر زندہ دفن کر دیتے تھے، وہ بیٹیوں اور بہنوں اور ماؤں کی عزتوں عصمتوں دوپٹوں کے رکھوانے بن گئے۔ تو دین تقاضا کرتا ہے ہم تبدیلی لائیں۔ آپ اور میں غور و فکر کریں کہ ہم نے جانا کہاں تھا، ہماری منزل کیا تھی، ہم نے سفر کہاں کی طرف کرنا تھا اور ہمارا سفر کس طرف جا رہا ہے۔ ہمیں واپس آنا ہے، بھول گئے ہم راستہ، بھول گئے ہم اپنا راستہ، بھول گئے یہ ہمارا دیش نہیں ہے، یہ پردیش ہے ہمارا جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں۔ یہ پردیش ہے، اصل دیش ہمارا وہ ہے جہاں ہم نے مرنے کے بعد جا کر رہنا ہے، اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے دی۔ جو بھی کمائیں بنائیں گے، ہم سب جو کمائیں بنائیں گے، محنت کریں گے، وہ ہمارا نہیں ہوگا، وہ تو ہماری اولاد کا ہوگا۔ جن کے والدین فوت ہو گئے، وہ ذرا تصور کریں، والد ساری زندگی اولاد کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، محنت میں ڈالتا ہے، جو کماتا بناتا ہے وہ اولاد سنبھال لیتی ہے، اور جب وہ قبر کے اندر پہنچتا ہے اپنے اعمال کے حساب و کتاب کی منزلوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس وقت سوچنا کسی کام نہیں آئے گا۔ اس بندہ سوچ رہا ہے جو کچھ کماتا بناتا رہا وہ تو سنبھال لیا اولاد نے، وہ تو دنیا میں چھوڑا ہے۔ یہاں جو پوچھتے ہیں وہ تو کوئی میرے پاس دولت ہی نہیں، وہاں کیا جواب دیں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنی جگہ سے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک چند سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ میدان محشر میں قبریں شق ہوں گی، اور اسی جسم کے ساتھ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ جہاں جہاں ہم کھڑے ہوں گے ہمیں وہاں سے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک ہر شخص چند سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال یہ ہوگا، ہم نے تمہیں اتنے سال کی عمر دی، بتاؤ اپنی عمر کن کاموں کے اندر کھپائی تم نے؟ 60 سال، 50 سال، 40 سال، جتنی عمر کسی کی ہو، فوت ہو، اس سے پوچھا جائے گا تجھے اتنی عمر دی تھی میں نے، یہ اس زندگی میں کیا کام کرتا رہا، زندگی میں کن کاموں کے اندر تم نے خرچ کی، کہاں کمائی دی؟ پھر جوانی کے بارے میں پوچھے، وان شباب ہی، ہر شخص سے پوچھا جائے گا تجھے میں نے جوانی عطا کی اور جوانی کی قوت عطا کی، بتا تیری جوانی کن کاموں کے اندر خرچ ہوئی۔ پھر پوچھا جائے گا بتا تجھے جو مال دیا تھا یہ مال کس طریقے سے کمایا، حلال سے کمایا یا حرام طریقے سے؟ اور پھر سوال ہوگا یہ مال کن کاموں میں خرچ کیا، کن کاموں میں مال خرچ کیا؟ کہیں ناجائز اور حرام کاموں میں مال لٹاتا رہا یا میرے حکم کے مطابق میرے راستے میں بھی خرچ کرتا رہا؟ مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب فلاں شخص کے پاس بڑا علم ہے، فلاں بڑا عالم ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں علم کی نعمت دی، تمہیں علم کی دولت عطا کی، بتا جو تجھے علم دیا تھا اس علم پر تم نے عمل کتنا کیا، اس علم پر عمل کیا۔ عمل تقاضا کر، دین عمل کا تقاضا کرتا ہے، علم کا حاصل ہو جانا کمال نہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات لکھی، وہ فلانا بڑا بڑا عالم ہے، فلانا بڑا بڑا عالم، اس بزرگ نے کمال کر دیا، سونے کے پانی سے لکھنے سے قابل۔ انہوں نے کہا کہ بندے کے لیے اتنا ہی علم کافی ہے جس پر وہ عمل کر سکے، اور بندے کے لیے اتنا علم ہی کافی ہے جس پر وہ عمل کر سکے۔ علم عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ مال اللہ دے تو پھر حلال و حرام کی تمیز کر کے کہ ناجائز کاموں میں خرچ ہو رہا ہے یا جائز کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، جوانی کن کاموں کے اندر صرف ہو رہی ہے، زندگی کن کاموں کے اندر کھپی جا رہی ہے، یہ قیامت کے دن بندہ قدم نہیں اٹھا سکے گا جب 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ حاضر محترم، پورے خطاب جمعہ کا رب الباب یہ ہے
آج ہم نے یہ بیان کیا اور دین کی بات سیکھی قرآن و حدیث کی روشنی میں. ہم میں سے ہر شخص عہد کرے، تہیہ کرے، عزم کرے کہ میں بے مقصد زندگی گزارنا ہوں. آج کے بعد میں نے عہد کرنا ہے، میں نے بامقصد زندگی گزارنی ہے اور ایسے زندگی گزارنی ہے جس سے میرا وہ جہان اچھا ہو جائے جہاں مرنے کے بعد جا کر رہنا. یہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، یہ تو ہمارا نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ تو اولاد کا ہے. ہمارا وہ عمل ہوگا جو ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کیے ہوں گے، اعمال صالحہ کیے ہوں گے. وہ کام جو رب کو راضی کرنے کے لیے کیے ہوں گے وہ ہمارے ساتھ آخرت کے اندر ساتھ جائیں گے. باقی جو کمایا بنایا تھا وہ دنیا میں رہ جائے گا، وہ دنیا میں رہ جائے گا. آئیے پورے خطبہ جمعہ کا خلاصہ قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں یہ پیغام ہے، قرآن کا پیغام اور دین کا پیغام. میری ہر جمعے میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو جمعہ پڑھنے آیا ہے وہ دین کا ایک پیغام، ایک سبق، ایک راستہ لے کے جائے. ہم نماز پڑھنے آئے جمعے کے لیے، جمعہ ادا کرنے آئے، دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ سیکھنے کے لیے ہر جمعے جمع ہوتے ہیں. تو پھر سن لو یہ آیت مقدسہ ہمارا اپنے دل پر نقش کر لو، اور ہو سکے تو دل پر تو نقش کرو ہی لیکن کاغذ پہ لکھ کے بھی کہیں جذبہ کر لو. مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. بے نیاز رب نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے میرے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، بلا شبہ میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای میرا زندہ رہنا، ومماتی میرا دنیا سے رخصت ہو جانا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ انسان کی زندگی کا مقصد، انسان کی زندگی کا نصب العین ہے جو قرآن کی اس آیت میں بیان کیا گیا. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بامقصد زندگی گزارنے اور اپنی زندگی کی راہیں ایسی متعین کرنے کی توفیق دے جن راستوں پر چل کر ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں اور وہ منزل مقصود اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا. اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرتا رہا، جب اسے موت آتی ہے نا، پھر صحابہ بھی کہا کرتے تھے فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ. ایک صحابی تھے وہ شہید ہو رہے تھے، رگ رگ سے خون بہہ گیا غزوے کے اندر، جنگ کے اندر، بالکل موت سر پہ منڈلا رہی. دوسرے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہمارا پیارا ساتھی ہم سے جدا ہو رہا ہے، پورا خون جسم کا بہہ گیا، موت سامنے نظر آ رہی. تو صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. تو وہ صحابی کہتے ہیں تم کیوں رو رہے ہو؟ میں تو مسکرا رہا ہوں، تم رو رہے ہو. فرمایا روتا تب جب ناکام ہو کے جاتا دنیا سے، روتا تو تب جب ناکام ہو کے جاتا. انہوں نے کہا فزت برب الکعبہ. صحابی نے کہا مجھے اللہ کی عزت کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، میں ناکام ہو کے نہیں جا رہا، میں دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہا. دنیا سے کامیاب کون جائے گا؟ جس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزاری ہوگی، وہ کام کیے ہوں گے جن سے رب راضی ہوتا ہے. اقبال کے شعر پر ختم کرتا ہوں. اقبال نے بھی نشانی بتائی کہ کون دنیا سے کامیاب ہو کے گیا، کون دنیا سے ناکام ہو کے گیا. جانا تو ہر کسی کے ہے، دعا مانگو ناکام ہو کے نہ جائیں، کامیاب ہو کے جائیں. کامیاب کیسے ہوں گے؟ اقبال نے کہا نشان مرد مومن بات ہو گیا، نشان مرد مومن بات ہو گیا جو مرگ آیت تبسم بر لب روز. اقبال کہتا ہے مرد مومن کی نشانی یہ ہے جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھر جاتی ہیں، وہ تبسم فنا ہوتا ہے، اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے. اس کا چہرہ دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے مسکراتے جا رہا ہے. کیوں مسکراتا؟ باقی ہر کوئی رو رہا ہے، جانے والا مسکرا رہا ہے. کیوں
تعالیٰ ہمیں دین کی حقیقت سمجھنے اور عمل کی توفیق دے.